وزیر اعظم عمران خان کے سابق دست راست اور رازدان جہانگیر خان ترین باغی اراکین اسمبلی پر مشتمل ایک پریشر گروپ کے ذریعے شوگر سکینڈل میں احتساب سے تو بچ نکلے، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ لہٰذا کل تک اہم ترین خیال کیے جانے والے جہانگیر ترین اب سیاسی یتیمی کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ترین نے صرف کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے انہیں استعمال کیا، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اکثر باغی اراکین قومی اور پنجاب اسمبلی ایک ایک کر کے جہانگیر ترین کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اور واپس کپتان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ یوں جہانگیر ترین، جو کہ چند ماہ قبل اہم ترین بن گئے تھے، اب اپنی سیاسی ساکھ کھونے کے بعد اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں فارغ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن میں جنوبی پنجاب پریشر گروپ کا دباؤ ڈال کر جہانگیر ترین نے اپنے خلاف FIA کی تحقیقات تو سرد خانے میں ڈلوا دی، لیکن اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو کسی قسم کا کوئی سیاسی ایجنڈا دینے میں ناکام رہے۔ اب جبکہ اگلے الیکشن قریب آ رہے ہیں، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے باغی گروپ کے اراکین اسمبلی کو اپنے سیاسی مستقبل کی فکر ہے، لیکن جہانگیر ترین اس حوالے سے گفتگو کا شکار ہیں کہ اگلے الیکشن میں کس جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ جہانگیر ترین نے اس حوالے سے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنا رکھی ہے، جس کے منفی اثرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے جہانگیر ترین گروپ کے کئی اور اراکین پنجاب اسمبلی نے ملاقات کر کے ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے وہ جہانگیر ترین کا ساتھ دینے پر عمران خان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اسی لیے عمران خان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ عثمان بزدار سے پچھلے ہفتے ترین گروپ کے نعمان لنگڑیال، خواجہ داؤد سلیمانی اور عبدالحی دستی نے ملاقات کی اور آپس کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کرنے والے رہنماؤں نے ترین گروپ کو چھوڑ کر عثمان بزدار کی قیادت پر ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی اور اس کے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک باغی رکن پنجاب اسمبلی نذیر احمد چوہان پہلے ہی جہانگیر ترین گروپ سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں، جبکہ سردار خرم خان لغاری بھی اپنے خلاف ایک لڑکی کی جانب سے جنسی ہراسانی کا کیس درج ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کر کے معاملات طے کر چکے ہیں۔ ذرائع ایوان وزیر اعلیٰ نے ترین گروپ کے مزید باغی اراکین کی جانب سے بھی رابطوں کا دعویٰ کیا ہے، جو جلد وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ خود جہانگیر ترین بھی ہر طرف سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے محبوب قائد عمران خان سے ناراضی ختم کر کے معافی تلافی کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے خاص دوست کے ذریعے جہانگیر ترین نے عمران خان تک پیغام بھی پہنچا دیا ہے، لیکن ابھی دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ظاہر ہے عمران خان بغض اور کینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اپنے خلاف سازش کرنے والے جہانگیر ترین کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جہانگیر ترین نے چند مہینوں کی قید سے بچنے کے لیے اپنی سیاست کا قلع کما کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ترین گرفتار ہو جاتے تو انہیں سیاسی طور پر اس کا فائدہ ہوتا، وہ نہ صرف مظلوم بن جاتے بلکہ ان پر لگے کرپشن کے الزامات بھی دھل جاتے اور ان کے سیاسی کٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا۔ تاہم انہوں نے چند مہینے کی قید کی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنی برسوں کی سیاست غرق کر دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے اپنی سیاست دفن کرنے کے لیے رہی صحیح کسر FIA کیسز میں ریلیف حاصل کرنے کے بعد یوں پوری کی کہ وہ سیاسی طور پر بالکل ہی غیر متحرک ہو گئے اور یہ تاثر دیا کہ ان کے پاس باغی گروپ کی مستقبل کی سیاست کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ باغی گروپ کی جانب سے عمران خان پر پریشر بڑھانے کے بعد جہانگیر ترین کے خلاف شوگر سکینڈل کی بھرپور پیروی کرنے والی FIA نے اچانک ایک روز متعلقہ عدالت کو بتایا کہ اسے اب جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ یقین دہانی بظاہر عمران خان اور جہانگیر ترین کے مابین طے پانے والے معاہدے کا ایک حصہ تھی، چنانچہ اب جہانگیر ترین کا باغی گروپ مفاہمت اور مصلحت کے ہاتھوں اپنی سیاسی موت کا شکار ہوتا نظر آتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔